تاریخ کا مطالعہ کیسے کریں؟ گزرے ہوئے دور کے واقعات، پرانی یادیں اور ماضی کے امور انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اپنے حال کو سنوارنے میں مدد دیتے ہیں اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یہ اچھی منصوبہ بندی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور میں فن تاریخ کی اہمیت مسلم رہی ہے اور اب بھی تاریخ پر بہت کچھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ رب کریم نے کتاب ہدایت قرآن حکیم میں بار بار گزشتہ قوموں کے واقعات ذکر فرمائے کہ لوگ ماضی سے سبق سیکھیں، نافرمانوں کے انجام پر غور کر کے گناہوں سے بچیں اور فرما برداروں کے انعام سے عمل کا جذبہ بیدار کریں۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ دنیا میں سب سے شاندار تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کا ماضی اتنا عالی شان ہے کہ وہ کسی بھی قوم کے سامنے اپنے بزرگوں کے کارنامے اور ان کے واقعات فخر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ خصوصاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حسین واقعات بلا شبہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے متعلق گزشتہ ادوار کے لوگ بھی افراط و تفرید کا شکار رہے ہیں اور ہمارے دور میں بھی یہ بیماری بے شمار افراد میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، کوتاہی و تفرید یہ ہے کہ اکثر مسلمان اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں۔ بے شمار لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کون کون سے سالوں میں مسند خلافت کی زینت بنے اور کب ان کا وصال ہوا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی اور دیگر مشاہیر اسلام علیہم الرحمہ کے کارناموں کا ذکر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ نمبر 2، اور تاریخ سے متعلق افراط و حد سے تجاوز یہ ہے کہ بعض لوگ فن تاریخ کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اسے ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ تاریخ ان کے عقائد و نظریات پر بھی اثر ڈالتی ہے اور وہ غیر مستند تاریخی روایات کی وجہ سے ان ہستیوں سے متعلق بدگمانی کرنے لگتے ہیں جن کی تعریف خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ افراط و تفرید سے دور رہتے ہوئے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ہم عقائد کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے شاندار ماضی سے خود بھی باخبر ہوں اور نسل نو کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ نمبر 3، تاریخ کی حیثیت ایک اخبار کی ہے جس میں سچی باتیں بھی ہیں اور جھوٹی بھی، لہذا تاریخی روایات سے عقائد و نظریات نہیں بنائے جاتے، نہ ہی تاریخ کی بنیاد پر مسلمہ شخصیات سے متعلق ذہن میں بدگمانی پیدا کرنا درست ہے۔ عقائد و نظریات قرآن و سنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تاریخ سمیت کسی بھی چیز کی حقیقت سمجھے بغیر اسے دوسروں تک پہنچا دینا سخت حماقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علماء سے تصدیق کے بعد فقط وہ باتیں پھیلائیں جو مستند ہیں اور دینی تقاضوں کے مطابق ہیں۔ نمبر 5، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، لہذا تاریخ پڑھ کر فتنہ پھیلانے سے ہی بچنا چاہیے اور فتنہ پروروں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ نمبر 6، تاریخی روایات کے ذریعے اگرچہ عقائد ثابت نہیں ہوتے مگر ان سے اعمال اور شخصیات کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، قرآن و سنت سے حاصل شدہ عقائد و نظریات تاریخی روایات کے ذریعے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر پوری تاریخ میں کسی عقیدہ کے خلاف ہو تو ہم تاریخ کو رد کر دیں گے مگر عقیدہ تبدیل نہیں کریں گے۔ مثلا نمبر 1، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر تعظیم والے الفاظ کے ساتھ کرنا فرض ہے اور کسی بھی صحابی یا اہل بیت کے کسی بھی فرد کے لیے بے ادبی والے الفاظ استعمال کرنا یا ان کے تذکرہ میں توہین آمیز انداز اختیار کرنا گمراہی اور سخت حرام ہے۔ نمبر 2، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی اور آپ کے ساتھ نسبت بیعت رکھنے والے ہر فرد سے محبت لازم ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھنا گمراہی اور جہنم کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام علیہم رضوان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہمیں ان سے متعلق حکم ہے کہ خاموش رہیں، ان کے معاملے کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔